بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ آپ سرکار نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے چاچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چاچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کو معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دے دیا۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ طیبہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ مذکورہ بلا تسبیحات پڑھے۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر 10 مرتبہ مذکورہ بلا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھے۔
پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اس طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔